پیشنٹ کو مقدم تصور کیا جائے گا، اور اگر کسی کو اس حوالے سے شکایت ہو ہمارے اسٹاف کے بارے سے تو میرا نمبر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ ادویات چوری کے کیسز آئے دن سامنے آ رہے ہیں۔ کمپلینٹس ہی سروسز ہاسپٹل کی دوائیوں کے بارے میں، پیشنٹ فیسیلیٹیشن کے بارے میں یا اخلاقیات کے بارے میں اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ پیشنٹ کو ہمارے پاس جو چل کے آ رہا ہے دور دراز سے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ میرا 25 سالہ وہ جو نچوڑ ہے سروس کا وہ یہ ہے کہ آدھا مریض وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے دل میں جو بھی بات ہے دل تک رکھ سکتے ہیں، ورنہ جیل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کے ساتھ جو ہے کیمرے فٹ کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس 15 کیمرے باڈی وان کیمراز جو کہ اسپیشل جگہ پہ فارمیسیز میں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کیے۔ السلام علیکم، ایکسپریس ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ حکومت پنجاب کا ویژن مریضوں کو سہولیات ان کے گھر تک پہنچانا، لیکن کچھ ہسپتال ایسے تھے یا کچھ اسٹاف یوں کہیں کہ جو انسانیت کی خدمت تو کر رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ کرپشن میں بھی ملوث تھا۔ ادویات چوری کے کیسز آئے دن سامنے آ رہے تھے، تو پھر حکومت نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا جس کے تحت اب آپ اپنے دل میں جو بھی بات ہے دل تک رکھ سکتے ہیں، ورنہ جیل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کے ساتھ جو ہے کیمرے فٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کروں گی نئے تعینات ہونے والے ایم ایس سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر رانا خرم آفتاب سے، کہ وہ کس طرح سے نئی پالیسی کو عمل درآمد کرائیں گے اپنے اسٹاف سے، اور جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کے روک تھام کے لیے جو حکومت پنجاب کی پالیسیاں ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ آپ لوگوں نے آج بات کی۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم محترمہ مریم نواز شریف کا ایک ویژن تھا کہ پیشنٹ فیسیلیٹیشن میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو، تو اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے میں نے منشی ہاسپٹل میں بھی، شادرہ ہاسپٹل میں بھی جو میڈم کا یہ فری باڈی کیمپس کا وہ ایک پروگرام تھا وہ فلی لانچ کیا۔ باڈی کیمپس کا یہ جو پروگرام ہے اس سے نہ صرف پیشنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو پیشنٹ کی جو ہاسپٹل میں جس مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے دوائی لینے کے لیے، علاج معالجے میں، اس سے نہ کوئی بد اخلاقی سے پیش آ سکے گا، اور اس کی فیسیلیٹیشن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ویژن ہے۔ اس کو امپلیمنٹیشن سروسز ہاسپٹل میں الحمدللہ میں نے پہلے ہی دن جوائن کرتے ہوئے اس کو فزیکلی انسپیکٹ کیا، اور ہمارے پاس 15 کیمرے باڈی وان کیمراز جو کہ اسپیشل جگہ پہ فارمیسیز میں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کیے، اور اس کی تعداد کو مزید بڑھایا جائے گا۔ سر، یہ جب سے ویژن آیا اس کے بعد شکایات میں کتنی کمی آئی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہر مریض یہی کہہ رہا تھا کہ دوائی نہیں مل رہی، ادویات کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ کیا واقعی ادویات کی شارٹیج تھی یا ادویات چوری ہو رہی تھی؟ اس پہ ابھی میں کچھ بات کرنا قبل از وقت ہوگا کہ سروسز ہاسپٹل ایک بڑا 1650 بیڈڈ کا ایک بڑا میگا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ایشیا کا ایک فیس ہے یہ ہاسپٹل، پرانا ہاسپٹل ہے الحمدللہ۔ اس میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق کسی بھی قسم کی میں انشور کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہر اقدام اٹھایا جائے گا جس سے دوائیوں کی چوری پر روک تھام ہوگی اور مریضوں کو سب سے اہم مقدم تصور کیا جائے گا۔ سر، بیہیویئر بڑا میٹر کرتا ہے۔ شکایات آتی ہیں کہ نرس کا اچھا بیہیویئر نہیں ہے، اٹینڈنٹ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے، ایون دیٹ کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے بھی آپ کو اقدامات اٹھائیں گے؟ جی الحمدللہ، میں جب بھی راؤنڈ کرتا ہوں فزیکل فیلڈ میں رہتا ہوں، ڈیلی ٹارگیٹڈ راؤنڈز ہوتے ہیں میرے ایریا وائز، اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی یہ امپاور کیا ہے کہ آپ نے بھی جب بھی راؤنڈ کرنا ہے تو اخلاقیات پہ خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ اگر ہم پیشنٹ کو ہمارے پاس جو چل کے آ رہا ہے دور دراز سے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، میرا 25 سالہ وہ جو نچوڑ ہے سروس کا وہ یہ ہے کہ آدھا مریض وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ خصوصی توجہ دی جائے گی۔ میں نے اپنے ہر مریض کو میرے پیغام ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو اتنی محنت سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں انہی کے ویژن کو آگے چلاتے ہوئے پیشنٹ کو مقدم تصور کیا جائے گا، اور اگر کسی کو اس حوالے سے شکایت ہو ہمارے اسٹاف کے بارے سے تو میرا نمبر 24 گھنٹے کھلا ہے، اور میں اس پہ فوراً ایکشن لوں گا انشاءاللہ۔ رانا صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ 15 جگہوں پر صرف یہ کیمراز نصب کیے گئے ہیں، لیکن 1650 بیڈز کا یہ ہسپتال ہے، یہاں پر تقریباً کوئی 10,000 کے راؤنڈ اباؤٹ مریض روزانہ آتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں۔ اگر ہم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، او پی ڈی کی بات کرتے ہیں، یا دوسرے سرجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں کہ 200 سے 300 تک آپریٹ ہو
ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو سہولیات کی کمی ہے ان کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا, اور دوسرا جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو فل فور ان کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ مختلف 60 جگہوں پہ ہم نے بینرز لگا دیے ہیں جس پہ ہمارے مختلف ٹیلی فون نمبر MS کا نمبر سمیت موجود ہے. اس کے علاوہ CM پورٹل کا وہ بھی ہے, CM پورٹل 1019 ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, اس کو میں خود مانیٹر کرتا ہوں. تو الحمدللہ یہ دیکھیے گا آپ کے ود ان اے پیریڈ آف 1 month یہ جو کمپلینٹس تھی سروسز ہاسپٹل کی, دوائیوں کے بارے میں, پیشنٹ فیسیلیٹیشن کے بارے میں یا اخلاقیات کے بارے میں, اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. جن کیمراز کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک کنٹرول روم بنایا گیا, کیا اس میں IT ایکسپرٹس بٹھائے گئے ہیں یا پھر نارمل اسٹاف رکھا گیا ہے کہ جو ویژن دکھانا چاہے وہ وہی دکھانا؟ جی, اس پر بھی میں نے AMS سیکیورٹی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ انشاءاللہ اس پہ ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو اپنا اسٹرینتھن کریں گے. 264 ہمارے پاس, آپ نے جیسے کیا کہ 15 کیمراز ہیں تو ہاسپٹل کافی بڑا ہے, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس 264 کیمراز بھی فنکشنل ہیں. ہاسپٹلس کے مختلف ایریاز کی 24 آورز مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو اس کو میں خود بھی شام کے اوقات میں انشاءاللہ AMS سیکیورٹی کے ساتھ میں نے پلان دے دیا ہے, اس کو ہم خود بھی مانیٹر کیا کریں گے جس سے پیشنٹ کی فیسیلیٹیشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. بہت شکریہ جی. اس وقت میرے ساتھ MS سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر رانا خرم آفتاب صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق سب سے پہلے مقدم رکھیں گے مریض کو. مریض, ہم مسیحائی کا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم لوگ مسیحا ہی بنیں گے, نہ کہ زحمت بنیں گے, اور جو ڈاکٹرز یا سٹاف زحمت بننے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. مجھے دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.